بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہے، اور یہودی اپنے اسی آخری سازش میں لگے ہیں جس کی کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا جائے، کہ جس سے بننے کے بعد اس میں یہ یہودی 2000 سال پرانا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لگا کر رکھیں گے، جس پر وہ اپنی مسیحا مطلب دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگیٹ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دے گے۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 ہی میں یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پوری کرنے جا رہا ہے۔ یہودی کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا مطلب دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج کر ہی نہیں سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تو یہی اسرائیلی بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے، اور اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگو، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا، لیکن آخر جب یہ یہودی فلسطین پہنچا تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کا چھوٹی سی جگہ دے دی، لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، ان کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا، ایسے ہی یہ یہودی 1940 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی بندوق کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ تو مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ دن رات وہ فلسطینی لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی علیہ السلام پر غالب آنے لگے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابوں اور حالات کو غور سے پڑھے، اور اپنے بڑے بڑے علماء کرام کی مانے تو شاید 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں، اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تو پھر یہودی کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں، اور اگر دجال نکلے تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد امام مہدی علیہ السلام بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور پھر ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشوں سے ہی لاش نظر آئیں گے، اور ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے، تو اس جنگ میں سے 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کو اکیلے رکھوالی کریں گے، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، صرف عورت ہی عورتوں کو بچے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں سے ایک انسان
پیدا ہوگا جس کا نام میرا نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا۔ تم اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اس کے قتل کر دیں گے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں سے ظلم بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا ایک ایک صفت بنا کر دی ہے، جن کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، اس کا ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی اور تبھی اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پانی اپنے کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوکے پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ وہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی جو سبھی مسلمانوں ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا اور وہ پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتے کے کاندھے ہاتھ رکھ کے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینار پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مینارے پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارے کریں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیچے اتروں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کیا آپ فجر کی نماز پڑھیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اس لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لوط پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے اور اس وقت ایک بڑی خونریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لوط پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے
40 साल तक लोगों को गुमराह करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन का 1 साल के बराबर होगा, और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह होंगे। तो इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल उस ज़मीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का ख़ात्मा कर देगा, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक ज़मीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में उस कदर अल्लाह की तरफ से उस कदर बरकत होगी कि रिवायतों से मालूम होता है कि 1 सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी होगा। 1 बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफ़ी हो जाएगा, और हर तरफ फल व खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वो वक्त दूर बचा है, क्योंकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी होती नज़र आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है वो किसी तरह हैकले सुलेमानी को तामीर करके अपने हस्ती खुदा दज्जाल को उस दुनिया में ला सके। इसलिए आजकल इजराइल पूरे फ़लस्तीन को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक की खबरों के मुताबिक गजा पूरी तरह तबाह हो चुका है। हज़ारों मुसलमान मारे जा चुके हैं, और यहूदी ने पूरे गजा पर कब्ज़ा जमा कर 30 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को 1 महीने का अंदर ख़त्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद को कामयाब हो गया और सभी 57 मुस्लिम देश तमाशा बनकर मासूम फ़िलिस्तीनियों को इसी तरह कत्ल होते देखते रहे, वो तो वक्त दूर नहीं, कुछ ही दिनों के बाद हम दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिले कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिरा कर वहाँ हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी है। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनी मुसलमान